نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی رہتا تھا۔ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، جس کا نام شمعون تھا، رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، ساری عمر تو نے دھوئیں اور آگ کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ شمعون نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے، دین اسلام سچا ہے، اس کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ، تو نے 70 برس سے آگ کی پوجا کی۔ کتنے برس سے؟ 70 برس سے آگ کی پوجا کی، اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا، میں نے ایک روز بھی آگ کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے، اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں، اس لیے وہ مجھے جلا دے۔ مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے، اور اب چند سانس باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ شمعون کیا کہا؟ 70 برس میں نے آگ کی پوجا میں گزار دیا، اب چند سانسیں باقی رہ گئی ہے، چند برس میں شاید کہ بچوں گا، تو پھر یہ چند برس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کر، اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرمائے گا۔ 70 برس کی آگ کی پرستش معاف فرمائے گا۔ شمعون نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ تحریر یعنی رائٹنگ میں دو مجھے ایک رائٹنگ، کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں نہیں جلائے گا، تم ایسا لکھ دو مجھے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ گارنٹی دو آگ میں نہ جلانے کی، لکھ کر ہوگی۔ شمعون نے کہا لکھ کر دو، ایک پیپر میں لکھ کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا، ایک پیپر میں لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، آپ مجھے قبر میں خود اتاریں اور یہ جو اقرار نامہ آپ نے مجھے لکھ کر دیا یہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ
میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں، یہ اقرار نامہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا، شمعون مر گیا۔ حضرت نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری مطلق نہ سوئے، حسن بصری نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے، نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ کہاں ٹہل رہا ہے؟ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہے کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے اور جو مہربانیاں اللہ نے مجھ پر فرمائی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا میں۔ اور کہنے لگے اے حسن اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کے اوپر کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ جو آپ نے لکھ کر دیا تھا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا۔ اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ لے لیجئے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں، جو آپ نے لکھ کر دیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب بیدار ہوئے تو اقرار نامہ کہاں تھا؟ ان کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ سبق: اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار، کافر، ناہنجار کی طرف بھی توجہ فرما لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد و اقرار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہے جنت سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔